الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ خاموشی کی فضیلت پر رکھا گیا ہے، کیونکہ انسان کی زبان ہی ہے جو انسان کو مشکل میں ڈالتی ہے، اور انسان کی زبان ہی ہے جو انسان کو آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ کہ انسان جتنا خاموش رہا اتنا خیر میں ہوتا ہے، اور جتنا بات چیت کرتا ہے انسان اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے انسان۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم دین کے معاملے میں بھی زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا زیادہ سوال جواب کرنا یہ تمہارے لیے بھاری ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زبان پر لگام لگانا ہے۔ آج کے دور میں تو اتنا ضروری ہے جس کی اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے جتنا انسان کو اپنی زبان کو قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو خاندان کو لڑا دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو میاں بیوی کو الگ کر دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو اولاد کے دل میں ہماری جگہ بناتی ہے، یہ اولاد ہی ہے جو ہمارے سے نفرت کرتی ہے اس وقت جب ہماری اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی۔ تو زبان ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر استعمال کرنی، زبان یوں ہی کھول دے اور گفتگو نہ کرے۔ صحابہ اکرام اپنی زبان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 پروگرام میں بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کس قدر اپنی گفتگو کر اپنا قابو رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں آپ کو کون سی چیز پریشان کرتی ہے؟ آپ اگر میرے بارے میں فکر کرتے ہو تو میرے بارے میں آپ کو کون سی چیز پریشان کرتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان یہ چیز ہے جو مجھے پریشان رکھتی ہے تم لوگوں کے بارے میں۔ تو زبان یہ بڑی آفت کا نام ہے، اگر صحیح استعمال ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اگر غلط استعمال ہو جائے تو انسان 2 جہاں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی گفتگو کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اثر آگے والے پر کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ اور رسول جو بات کہتے ہمارا ایمان ہے کہ وہ بات حق ہوتی ہے، جو کہہ دیتے یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی کہہ دیتے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج ہم عین اسی گفتگو پر آ کر ٹھہر گئے۔ ہم ایسے پروگرامز دیکھتے، اپنے ایسے زندگی میں اپنے ریلز بناتے، اسٹوریز بناتے جس میں جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ ہنسنے کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، ہنسنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ڈالی جائے، جبکہ حضور پاک نے واضح فرما دیا، جھوٹ چاہے آپ مذاق میں بولو یہ جھوٹ ہی ہے۔ اور آج ہم ہنستے بیٹھتے، جھوٹ سنتے اور ہنستے بیٹھتے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ کی نفس خوش ہوتی ہے، اللہ اور رسول آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بندہ مومن کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ وہ کام، وہ فعل، وہ قول بندے کا ہونا چاہیے جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ ہماری بات بھی نکلے تو اللہ اور رسول راضی ہو جائیں، ہم کچھ کام بھی کریں تو اللہ اور رسول راضی ہو جائیں۔ بندہ مومن کی یہ حالت ہونی چاہیے۔ اور آج ہماری بات، ہم نہ جانے کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں جس میں جھوٹ ملا ہوا تھا۔ کوئی اگر
سچی بات بھی کہہ دے، اب ہماری جھوٹی شان رکھنے کے لیے ہم ایسے قصے بنانا شروع کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی وابستہ نہیں رہتا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. وہ باتیں کہتے ہیں، اس میں 99% جھوٹ ملا کر ہم بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ ہماری نفس خوش ہو جانا. تو ہمیں ایسی بات کہنا ہے جس سے اللہ اور رسول خوش ہو جائیں، ایسی بات نہ کہیں جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ تیر کے زخم سے زیادہ بڑا زخم زبان کا ہوتا ہے، کیونکہ تیر کا زخم تو کبھی نہ کبھی سوکھ جاتا ہے، زبان کا زخم، زبان سے جو آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو وہ کبھی نہیں ختم ہوتا. آپ جب سامنے آؤ گے اسے وہ بات یاد آ جائے، اس وقت تم نے یہ بات کہی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ ہی ہے جو انسان کے دل میں ہمیں بسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہے جو انسان کے دل سے اتار دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی باتوں پر اپنی گرفت رکھنی ہے. ہم جو بات کہہ رہے پہلے اپنے اوپر وہ بات کہہ کر دیکھ لے، اچھی ہے تو آگے والے سے کہے، بری ہے تو ہرگز نہ کہے. جب بھی جو بات کہہ رہے ہو یہ سوچ کر کہے کہ آگے والا اگر یہ بات مجھ سے کہا تو میرا دل سکون پائے گا یا پریشان ہوگا. سکون پائے گا تو آپ بھی کہیں، انشاءاللہ آگے والا بھی سکون میں رہے گا. ہمیں اپنی گفتگو پر ذہن رکھنا ہے، ہمیں اپنی گفتگو پر اپنی گرفت رکھنا ہے. ہم وہ بات کہیں صرف جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی لفظ ایسا ادا کرتا ہے جس میں اللہ کی خوشی ہوتی ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا اس نے کیا حاصل کر لیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک رضامندی لکھ دیتا ہے. ایک لفظ ایسا ادا کرے جس سے اللہ خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ساری زندگی قیامت تک اس سے رضامندی لکھ دیتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ. اور ایک بندہ ہوتا ہے جو ایسا لفظ ادا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے تو اسے پاتا نہیں ہوتا اس نے کیا کھو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ناراضگی لکھ دیتا ہے. اس ایک لفظ ہی ہے نا جو زبان سے نکل رہا ہے، قیامت تک اللہ کو ہم سے راضی کر رہا ہے، اور ایک ہی لفظ ہے جو نکل رہا ہے اور اللہ کو ہم قیامت تک ناراض کر دے رہا ہے. اب سوچے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے ٹھہرا کر اپنے آپ کا محاسبہ کرے. اگر میری والدہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو کیا میں جی سکتا ہوں؟ وہ والدہ جو مجھے دودھ پلاتی ہے، جو مجھے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلا کر بڑھاتی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو حقیقی محبت کرتی ہے وہ میری ماں ہے. اگر میں لاکھ برے کام کروں مگر ماں میری کی نظر میں ہمیشہ اچھا ہوتا ہوں. اگر وہ ماں ناراض ہو جائے تو کیا ہم جی سکتے ہیں؟ تو سوچے اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنے انعامات، اتنے احسانات کی آپ کی زندگی پہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کی عمر ختم ہو جائے. اس کے احسانات نہیں لکھو گے. اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے تو کیا ہماری زندگی؟ بندہ مومن کی تو زندگی اللہ کی خوشنودی میں، اس کی رضامندی میں، اس کی عبادت میں، اس کے فکر میں، اس کے ذکر میں بندہ مومن کی. اگر وہی ناراض ہو جائے، کب ناراض ہو رہا ہے؟ ایک لفظ ہمارے زبان سے نکل رہا ہے. تو ہمیں اپنی گفتگو پر نظر رکھنی. آج گھروں کے، معاشرے کا، ہمارے چاہے دنیا بھر کا لے لیے، جہاں بات چیت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے تو کس سے؟ الفاظ سے. ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں اپنی اولاد سے. کیوں؟ اولاد ایسے لفظ، ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے ماں باپ کے دل کے اندر تیر پڑ رہی ہے. اور ایک بیوی اور ایک شوہر کیوں لڑے؟ نہ جانے بیکار بحث کی جاتی ہے. بعد میں بیٹھ کر سکون سے جب سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اتنی بڑی لڑائی ہوئی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. ہمیں واضح فرما دیا گیا ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائیں، اگر تم ٹھہرے ہو تو فوراً بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ اور پانی پی لو، غصہ کم ہو جائے گا. اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کر دی.
دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا کر دے. کوئی بات ہو, کوئی آگے والا غصے کی بھی بات کرے, جو چاہے آپ پر کہہ دے, آپ 5 منٹ انتظار کر لیجئے, صرف 5 منٹ. اس کے بعد دیکھیں گے جب اس کا غصہ اترے گا وہ آپ سے معافی مانگ لے گا. کیونکہ جب غصے میں آتا ہے انسان, غصہ یہ شیطان کی علامت ہے. جب غصے میں آتا ہے تو اس کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. نہ جانے کتنے میاں بیوی میں طلاق ہو گئے, کب ہوئے؟ صرف غصے کی وجہ سے. میں غصے میں کہہ دیا تھا. تو یہ غصہ آتا کیوں, ہمیں یہ غور کرنا ہے. غصہ کیوں آتا ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس پر ہمارا احسان ہوتا ہے, اور کسی پر غصہ نہیں آتا. سیٹھ 100 باتیں کر دے اس پر غصہ نہیں آتا. اگر بیوی ایک غلطی کر دے اس پر غصہ آتا. کیوں؟ آپ کے نفس کو معلوم ہے کہ یہ میرے تابع ہے, میں جو چاہے بولوں, جو چاہے کروں, یہ میرے تابع ہے, میں اسے چلا رہا ہوں, یہ سوچتا ہے انسان. اور اپنے سیٹھ کے بارے میں نیچے منڈی کر سنتا ہے 10 بات. اگر بیوی ایک سچ بھی بات کہہ دے, تمہاری غلطی بتا دے, نہ جانے کیسے برف پڑو گے آپ اس کے اوپر. اگر جاہل ہو تو ہاتھ پاؤں بھی اٹھا دو گے, اگر اس سے بڑے جاہل ہو تو آپ اسے اپنے نکاح سے بھی نکال دو. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ آتا کیوں. ہم آگے والے پر جب غصہ کریں تو یہ سوچنا چاہیے وہ بندہ کس کا ہے. اس کا بندہ ہے جسے غفور الرحیم کہتے ہیں, جس نے آپ کو جو گناہ سے محفوظ رکھا, جو غلطی سے محفوظ رکھا. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں مبتلا کر دے. آپ جو قوت بتا رہے ہو, اگر وہ قوت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کر دے, کیا کرو. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسی بات کہوں گا جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے, ایسی بات نہ کہوں گا جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں اور اگر آگے والوں کو تکلیف پہنچے, تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.